وہ دونوں اسی طرح ایک ساتھ چلتے جا رہے تھے جب اچانک سے ان کی سماعتوں میں کسی لڑکی کی دردناک چیخوں کی آواز آن ٹکرائی۔ یہ کون ہے؟ لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے۔ مسفرہ نے گھبرا کر اس کا کندھا اپنی گرفت میں دبوچ لیا۔ جب ان کی نظر سامنے سے بھاگ کر اسی طرف آتی لڑکی پر پڑی تھی، وہ لڑکی ننگے پیر اور ننگے سر اپنی عزت بچانے کی خاطر گرتی پڑتی اس جا نہیں پا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے مسفرہ کی رنگت خوف سے زرد پڑی جبکہ زیکے کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ نکلے تھے۔ مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ آپ نے اب تک بیوی کی حیثیت سے جتنی رقم بھی میرے اکاؤنٹ میں ڈالی ہے، میں نے اس میں سے 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کیا۔ آپ وہ سب واپس دے دیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ اذیت سے چھٹکارا دے دیں۔ وہ لڑکی اپنے الفاظ سے سامنے کھڑے شخص کا دل چیر گئی تھی۔ آریان کتنے ہی لمحے اپنی جگہ پر کھڑا اسے تکے گیا، جو یہ سب بولنے کے بعد چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے اب مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کا سر اور آنکھیں پہلے ہی درد سے چور تھے، اوپر سے اس لڑکی کے الفاظ پر دل میں درد مزید بڑھ گیا۔ وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی، ایسی جگہ جہاں وہ دوبارہ اسے دیکھ نہ پائے۔ آریان اس کے مقابل آن کھڑے ہوتے، اس کی ٹھوڑی کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی سیاہ مقناطیسی نگاہیں گاڑتا کچھ لمحے خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں میری لائف میں اب تک جو کچھ ہوا ہے، میری شخصیت بہت بدل چکی ہے۔ ایک پرفیکٹ انسان تو کہیں سے نہیں ہوں۔ میرے اندر کا انا پرست مرد ڈرتا ہے اظہار کرنے سے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے نا؟ آریان خانزادہ بھی ڈرتا ہے کسی سے؟ میں غلطی پر ہوں، کبھی تمہارے سامنے لفظوں سے اظہار نہیں کیا، مگر کیا کبھی تمہیں میری آنکھوں کو دیکھ کر ہر لمحے کیے جانے والا اظہار نظر نہیں آتا؟ تمہیں دیکھ کر اس کے اندر اتر جانے والی دیوانگی کیوں نہیں دکھتی؟ وہ دھیرے دھیرے بولتا، اس پر اپنا زہر پھونک رہا تھا جبکہ ایزل خاموش نگاہوں سے کھڑی بس اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ شخص اب واضح اظہار کر رہا تھا جسے ٹھکرانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ نہ ان سیاہ آنکھوں سے چھلکتی چاہت نظر انداز کیے جانے والی تھی، وہ تو پہلے ہی اس شخص کی دیوانی تھی، بہت آرام سے اس کے سحر میں جکڑی گئی تھی۔ آریان نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے سے قریب تر کر لیا۔ وہ یکٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں ہمارے بیچ آج تک کبھی کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا۔ تمہارے سامنے آج تک میں جس بھی طرح سے رہا ہوں، تم شاید مجھ پر ابھی بھی اعتبار نہ کر پاؤ، اور میری فیلنگز تمہارے لیے بہت خاص ہے۔ میرے دل کی اولین چاہت تم۔ مخمور لہجے میں کہتا وہ اس کے دائیں گال پر اپنے لب رکھ گیا جبکہ ایزل اس کے جذبے لٹاتی نگاہوں اور کمر پر محسوس ہوتے اس کے ہاتھ کے پرحدت نبض پر کانپ سی گئی تھی۔ اس کا دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا جیسے بھی پستیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ دوبارہ طلاق کا لفظ اپنے ان حسین لبوں پر لانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ان کی خیر ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کے گداز ہونٹوں کو دھیرے سے اپنے ہونٹوں سے چھوتا، وہ اس کی گہری گہری سانسوں کو محسوس کرتے بے خودی کے عالم میں بولا تھا۔ ایزل اس کی دھمکی پر اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر آریان نے ان گداز لبوں پر انگلی جماتے اسے بولنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ تمہاری بات کے دوران میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا تھا، اب تم مجھے نہیں کرو گی۔ آریان پچھلی 3 راتوں سے نہیں سویا تھا۔ دن رات مسلسل کام کرنے کی وجہ سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکاوٹ سے چور تھا۔ اگر اس وقت اس کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو اس لڑکی کی اتنی باتیں بالکل بھی برداشت نہ کر پاتا، مگر وہ آریان خانزادہ تھا جو اس نازک دوشیزہ کو دل و جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ اس کے خدشات دور کرنا آریان کی اولین ترجیح تھی۔ تم جتنا مجھ سے دور ہوگی، بدگمانیاں اور غلط فہمیاں اتنی ہی بڑھیں گی، اس لیے میں چاہتا ہوں حنان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی شادی ہو جائے۔ آریان کی پھر سے کی جانے والی شادی کی بات پر ایزل کے چہرے کی رنگت بدلی۔ خدا کی قسم، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا یار، ریحام میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ حنان سے شادی کرے یا کسی اور سے، مجھے قطعاً فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے پھر سے حسار توڑ کر دور ہوتا دیکھ کر اس کی دونوں کلائیاں جکڑ کر اس کی کمر کے گرد باندھتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنی آپ سمجھتے ہیں۔ اگر اس لڑکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس برتھڈے کا پورا دن اس کے ساتھ کیوں گزارا؟ میرے ساتھ تو کبھی اس طرح۔ پھر سے وہ دن یاد آتے وہ غصے سے روانی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، جس کا احساس ہوتے ہی اس نے فوراً سے زبان دانتوں تلے دبائی۔ آریان کی آنکھوں کی خماری بڑھنے لگی تھی۔ یہ لڑکی جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا، وہ اس طرح رات کی تنہائی میں اس کے کمرے میں اس کے بے پناہ قریب کھڑی اس پر استحقاق جتا رہی تھی۔ اس لمحے دل پر پہرے بٹھانا کس قدر مشکل تھا، یہ کوئی آریان خانزادہ سے پوچھتا۔ میں نے کب کہا تم بے وقوف ہو؟ بے وقوف نہیں ہو، تبھی تو تمہیں سمجھانے کی میں اتنی مشکلات آ رہی ہیں کہ ریحام کریم اللہ کو قریب رکھنا کیوں اہم ہے۔ میں اس کے پیچھے چھپی سچائی نہیں بتا سکتا ابھی۔
आर्यान खानज़ादा अपनी हालत पर हंस दिया था। उसे यकीन नहीं आया था कि वो इस तरह से वजाहतें पेश कर रहा था जिससे ज़रा सा सवाल करने की हिम्मत भी नहीं थी किसी में। मोहब्बत इंसान को कैसे बेबस कर देती है, उसका अंदाज़ा उसे अब हो रहा था। वो ये भी जानता था कि ये लड़की उसके मामले में कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है। जब तक उसे पूरी सच्चाई पता न चलती उसने ऐसे ही शक करना था। एजल को महसूस हुआ था कि आर्यान के हाथों में बहुत ज़्यादा हरारत थी। उसने निगाहें उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखा जो बहुत ज़्यादा सुर्ख था। उस शख्स को बहुत तेज़ बुखार था। एजल का दिल बेचैन हुआ। वो इतनी खुदगर्ज और बेहिस तो नहीं थी कि मुकाबिल की हालत जाने बगैर वो अपने गीले शिकवे रखती। आपकी तबीयत ख़राब है? एजल का हाथ खुद ब खुद उसके माथे पर गया। उसकी हथेली की मुलायमत और उसके हसीन चेहरे पर अपने किए देखते आर्यान के चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी थी। अभी कुछ देर पहले ये लड़की उसे छोड़ने की बात कर रही थी और इस वक्त उसकी हालत गैर हो चुकी थी। वो भी तो आपका ही खून है, जैसे बेटी को मारा था क्या नवासे को भी ऐसे ही मार देंगे? रेहाना बेगम जो कब से खामोश खड़ी थी उनके लहजे में सीके के लिए छुपी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सलाहुद्दीन ने खून आलूद निगाहों से बड़ी बेटी की जानिब देखा जो अपनी बात कहती वहां से जा चुकी थी। वहां एकदम से गहरा सन्नाटा छा गया। उस घर के सब लोग सारी हकीकत जानते थे मगर कभी किसी ने इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं की थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, जानते नहीं हो तुम मुझे। रोहा ने अपने नाखूनों से उसकी गर्दन और कंधों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। गियान उसे कमरे में लाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर गया। बहुत बकवास कर रही थी ना तुम, अब देखता हूँ कैसे बोलती हो तुम मेरे आगे। उसे कुर्सी पर बिठाता वो उसी का दुपट्टा खींचकर उसके हाथ पैर बांध गया। वो इतनी देर से उससे जो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश किए हुई थी उसकी इस हरकत पर रोहा की रंगत बेइंतहा सुर्ख हुई। गियान के जरहाना अंदाज में दुपट्टा खींचने पर उसके बालों का जूड़ा भी बिखर गया था। जबकि उसके हाथ बांध कर सीधा होते जैसे ही गियान की नज़र उसके चेहरे की जानिब उठी वो एक लम्हे के लिए अपनी जगह ठटक गया। सांवली पुरकशिश रंगत अपनी तमाम तर दिलकशी के साथ उसके सामने थी। उसकी घनेरी पलकों की झालर ने हेजल ब्लू आंखों की दिलफरेबी को कई गुना बढ़ा दिया था। तराशीदा लबों के ऐन ऊपर बना स्याह तिल और छोटी सी नाक में पहनी गई नथ गुजरे 2 सालों ने उसके हुस्न और दिलकशी को कई गुना बढ़ा दिया था। उसके सुर्खे माइल स्याह बाल जूड़ा खुलने की वजह से उसके चेहरे के गिर्द बिखरे हुए थे। उसने अपने सांवले मखरूती उंगलियों से सजे हाथ पर पड़ा उसके दोदिया हाथ देकर एक झटके से उसे दूर झटका जिसके नतीजे में गियान का हाथ उसके घुटनों पर आन ठहरा था। रोहा की रंगत मारे गुस्से के सुर्ख हो चुकी थी। उसे उस शख्स का इस तरह अपनी जानिब देखना इंतहाई नागवार गुजर रहा था। उसका बस चलता तो अभी उसे लात मार के उस कमरे से नहीं घर से भी बाहर निकाल देती। उसके हाथ झटकने पर गियान को जैसे होश आया और एहसास भी हुआ था कि वो पिछले इतनी देर से बेख्तियारी में उस लड़की को घूरे जा रहा है जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था वो। क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों आए हो वापस? रोहा मुसलसल अपने हाथ को दुपट्टे की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते चिल्लाई थी। वो उस शख्स के सामने नहीं आना चाहती थी मगर वो घटिया शख्स अपनी नाम नेहाद मर्दानगी एक बार फिर से दिखा गया। इतने वक्त से मेरी मनकूहा होने पर इतनी उछल रही हो, सोचा बीवी बना ही दिया जाए। बकौल तुम्हारे दादा साहब के बाहर जितना भी मुँह मार लूँ नस्ल तो मेरी तुम्हें से आगे बढ़ेगी, तो सोचा क्यों ना अब इस बारे में भी सोच ही लिया जाए। वैसे अब पहले जैसी बदसूरत नहीं रही हो तुम। गियान दावर के हुस्न के मायार तक तो नहीं पहुंची मगर पहले जैसी भी नहीं रही कि तुम पर निगाह तक डालना बहाल हो। नीचे जिस तरह उस लड़की ने उसका खून जलाया था और अब तक जलाती आई थी उसने भी अपना हिसाब पूरा किया था। जबकि उसकी बात पर अगर उस वक्त रोहा के हाथ बंधे ना होते तो वो उसका ये खूबरू चेहरा नोच लेती। तुम्हारी निगाह की चाह है किसे, मैं थूकना तक पसंद नहीं करती तुम पर। अपनी इस गुंडागर्दी से इस हवेली के बाहर के लोगों को डराना। मैं नहीं डरती तुमसे। मेरे बदसूरत होने की वजह से तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते ना, तो बहुत अच्छी बात है। मैं कसम से मजीद बदसूरत होना पसंद करूंगी ताकि तुम्हारे नापाक लब से महफूज रह सकूं। वो रोहा दावर थी जो बाकी लड़कियों की तरह अपने शोहर के मुंह से ऐसी हतकामीज बात सुनकर उस पर रोने धोने के बजाय ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती थी। उसकी बात सुनकर गियान की आंखों की रंगत मजीद सुर्ख हुई। वो कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठता उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ता उसका चेहरा अपने करीब कर गया। क्या ख्याल है फिर आज इस नापाक लब से वाकिफ न करवा दिया जाए तुम्हें? उसके होठों के गिर्द अपनी उंगली फेरता वो रोहा की रंगत खतरनाक हद तक लाल कर गया। अब कैसे मदद करेगा तुम्हारा वो भाई? उसके होठों के ऊपरी तिल को उंगली से बार बार छूता वो उसे जीके का हवाला दे गया था। भाई नहीं है वो मेरा, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे।
روحا کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دب کر رہ گئے جب قیان ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑے دوسرا اس کی گردن میں حمائل کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اسے مزاحمت کا کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ اس کی سانسوں پر پوری طرح سے قابض ہوا تھا۔ روحا کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی، اسے اس شخص سے ایسی جرأت کا اندازہ نہیں تھا، اس کے ہاتھ بندھے تھے، اس کے ہلنے پر بھی مقابل پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جو غصے اور اشتعال کے عالم میں اس پر جھکا تھا، اب دھیرے دھیرے ان لبوں کی گدازیت اور سانسوں کی دل فریب مہک پر اس کی گرفت میں نرمی آئی۔ غصہ اب عجیب سی بے خودی میں شامل ہو چکا تھا، اس کی گردن پر گردش کرتی قیان کی انگلیاں روحا کی جان مزید عذاب میں ڈال رہی تھی۔ اب ٹھیک ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹا کر لبوں سے لگاتا وہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ اس مغرور شخص کا یہ محبت بڑا انداز اس کے دل و دماغ کو جکڑ رہا تھا۔ اس نے جھجک کر آریان کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ کیا تمہارے سارے گنے شکوے دور ہو گئے؟ آریان جواب جانتے ہوئے بھی پوچھ گیا تھا، جس کے جواب میں وہ نفی میں سر ہلاتے مجرموں کی طرح چہرہ جھکا گئی جیسے قصوروار وہی ہو۔ آریان آگے بڑھا اور اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط پناہوں میں بھرتا اسے پوری طرح سے اپنے اندر سمو گیا۔ آج رات یہیں رک جاؤ، سارے شکوے دور کر دوں گا۔ اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے وہ بوجھل سر کو شیانہ لہجے میں بولتا اس کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ اس کے وجود کی گرماہٹ اور اس قدر قربت کے آگے ایزل کو اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں پلیز، رکتی سانسوں کے ساتھ وہ بامشکل بولی تھی، مجھے جانے دے پلیز۔ اپنی گردن پر اس کے جلتے ہونٹوں کا گستاخی بھرا لمس محسوس کرتے وہ اندر تک کانپ گئی۔ بیمار شوہر کی خدمت کی جاتی ہے، اسے ایسے اکیلے چھوڑ کر نہیں جایا جاتا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر آریان نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ بخار اسے تھا مگر رنگت ایزل کی لال انگارہ بن چکی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ وہ اس کی گرم نگاہوں سے بری طرح سے پزل ہوتی اپنے چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے بولی، جبکہ اپنے سوال کے بدلے آریان کی آنکھوں کی گستاخیاں سمجھتے اس کے سینے میں دھڑکنوں کا طوفان برپا ہوا۔ میرا مطلب آپ نے میڈیسن لی ہے یا لا کر دوں آپ کو؟ ایزل اپنی پوری زندگی میں اتنی کنفیوز کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا اس وقت یہ شخص اسے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا اپنے مطابق مطلب نکالتا، ایزل نے اپنے الفاظ کی توسیع کی۔ آریان کے چہرے پر بکھرتی دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر ایزل کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ یہ شخص دنیا کا سب سے وجیع اور مغرور انسان تھا۔ ہمیشہ خود اذیتی کے زیر اثر رہنے والی آج اس شخص کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر اندر سے جیسے پوری طرح سے کھل اٹھی تھی۔ وہ کیا کھیل کھیلتا تھا ایزل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کھڑوس اور گھمنڈی شخص کے دل میں اس کی ملکیت تھی۔ تمہارے مطلب ہمیشہ میرے مطلب کے الٹ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ خیر، اگر تم چاہتی ہو کہ آریان خانزادہ اپنے اختیارات اور ضبط نہ کھوئے تو پلیز اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ آریان کا دل اس وقت شدت سے اس کا طلبگار تھا، مگر وہ وقت سے پہلے کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس لڑکی کا دوبارہ سے بنتا اعتبار ٹوٹ جائے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ایزل کانوں تک سرخ ہوئی، بنا پلٹ کر اس کی جانب دیکھے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ آریان خانزادہ، پوری دنیا کے لیے تم بے حس اور پتھر دل ہو، مگر کیسے بتاؤں دنیا والوں کو کہ میرے بیوی اس معاملے میں مجھ سے بھی دو ہاتھ آگے۔ آریان کا بالکل دل نہیں تھا کہ وہ اس وقت جائے، مگر وہ تو جیسے اس کے انہی الفاظ کی منتظر تھی۔ اس کی اجازت ملتے ہی نکل گئی۔ وہ دھیرے سے مسکراتا جلتی آنکھوں کو مسلتا بنا شوز اتارے بستر پر نیم دراز ہوا۔ اس کا دل اس وقت عجیب سے احساسات سے دو چار تھا، جیسے وہ بھی ایزل رفیق کے لبوں سے اپنے لیے محبت کا اقرار سننے کا دل سے خواہش مند ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی آسانی سے پوری ہونے والی نہیں تھی، کیونکہ ابھی تو اسے یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس سے محبت کرتی بھی تھی یا صرف اس کے دل کی خوش فہمی ہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے نیند کی آغوش میں جا رہا تھا جب اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ تم نے اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے کیسے انسان کو سوچا یا خواہش کی تھی؟ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا، جیسے وہ یہ سوال کرتے بہت ضبط سے گزرا ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا ڈاکٹر مسفرہ بخشی کی خواہش اس جیسا انسان تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو بار بار لبوں سے چھوتا پوچھ رہا تھا، جبکہ مسفرہ اس شخص کے اس بے انتہا مختلف انداز پر پزل ہو رہی تھی۔ وہ اسے بہت زیادہ توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اسی طرح ایک ساتھ چلتے جا رہے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے سوال کا جواب دیتی، جب اچانک سے ان کی سماعتوں میں کسی لڑکی کی دردناک چیخوں کی آواز آن ٹکرائی۔ یہ کون ہے؟ لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے۔ مسفرہ نے گھبرا کر اس کا کندھا اپنی گرفت میں دبوچ لیا۔ جب ان کی نظر سامنے سے بھاگ کر اسی طرف آتی لڑکی پر پڑی تھی، وہ لڑکی ننگے پیر اور ننگے سر اپنی عزت بچانے کی خاطر گرتی پڑتی اس جانب آ رہی تھی۔
اگلے ہی لمحے مسفرہ کی رنگت خوف سے زرد پڑی، جبکہ زیکے کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ نکلے تھے۔ اس کے پیچھے 5 لڑکے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، وہ شاید اسے اغوا کرنے کی کوشش میں تھے۔ زیکے اپنے سامنے ایسا کچھ ہوتے تو کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مسفرہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، وہ لڑکی بھاگتی ہوئی ان کے آگے آن گری۔ میری مدد کریں، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اس لڑکی میں ابھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکتی، وہ زمین پر گری، ہاتھ جوڑے ان سے مدد مانگ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید یہ لوگ بھی باقی دیکھنے والوں کی طرح تماشگیر بن جائیں۔ مسفرہ زاویار کے کندھے سے لگی مسلسل کانپ رہی تھی۔ وہ 5 ہٹے کٹے لڑکے تھے اور زاویار بالکل اکیلا تھا، ان کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا۔ اپنی محبوبہ کو لے کر آرام سے یہاں سے نکل جاؤ، ہم سے الجھو گے تو اس سے بھی جاؤ گے۔ زاویار کو سرخ آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر ان میں سے ایک شخص اس لڑکی کی جانب بڑھتا زاویار کے ساتھ لگی کھڑی مسفرہ کو بھی خباثت بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا، جس کے ساتھ ہی زاویار کا رہا سہا میٹر بھی گھوم چکا تھا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ کیسے برداشت کرتا؟ ذرا سائڈ پر آؤ، بات کرنی ہے تم لوگوں سے۔ مسفرہ کو اس لڑکی کو اٹھانے کا کہتا وہ انہیں ذرا سا سائڈ پر ہونے کا اشارہ کرتے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی ڈاکٹر اتنی بھی بہادر نہیں تھی کہ یہ سب دیکھ سکتی۔ نہیں پلیز، وہ بہت سارے ہیں، تم ان سے مت الجھو، تمہارے لوگ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ مسفرہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی اس حرکت پر زیکے نے پلٹ کر حیرت بھری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، گھنی پلکیں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، وہ اس کی فکر میں لرز رہی تھی، چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ زاویار کو اپنا دل بے حال ہوتا محسوس ہوا، کیا وہ اتنی آسانی سے اس لڑکی کو چھوڑ پائے گا؟ تمہارا یہ وحشی درندہ ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ اس کی پلکوں پر اٹکا آنسو جھک کر اپنے لبوں سے چنتا، وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتا ان لوگوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مسفرہ اس کی اس استحقاق بھری حرکت پر سینے میں اٹھتے طوفان کو بہت مشکل سے دبائے ہوئے تھی۔ اس لڑکی کو تھام کر اٹھاتے اس کی نظریں زیکے کی جانب اٹھی، جو ذرا سے فاصلے پر لے جاتے ان پر ایسا ٹوٹا تھا کہ انہیں بھی سمجھ نہیں لگی۔ ان کے ہاتھ میں گن تھی مگر انہیں وہ بھی چلانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ وہ 5 تھے اور وہ شخص اکیلا، مگر وہ جس مہارت سے باری باری ان سب کو پیٹ رہا تھا۔ مسفرہ اپنی جگہ شوق میں مبتلا تھی، ایک عام گونڈا اتنی مہارت سے لڑ سکتا تھا کیا؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ ان سب کو وہیں ڈھیر کرتے وہ ہٹا ہی تھا جب اسی لمحے 2 سیاہ گاڑیاں ان کے قریب آن رکی تھی، جن سے نکلتا گلاب خان اور اس کے باقی لوگ ان زمین پر پڑے بے جان لوگوں کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگے۔ اس لڑکی سے اس کا ایڈریس پوچھ کر اسے بحفاظت اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ گلاب خان نے آگے بڑھ کر مسفرہ کو شال پکڑائی تھی جو وہ اس لڑکی کے گرد دوڑ گئی تھی۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا بھائی، میں وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے، آپ کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے، دنیا بھر کی خوشیاں ملیں آپ کو۔ وہ لڑکی انہیں دعائیں دیتے وہاں سے جا چکی تھی، مگر زیکے کی رنگت بالکل متغیر ہوئی تھی۔ جو وہ لڑکی دعائیں دے کر گئی تھی وہ ویسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ مسفرہ بھی اس کی بات پر پھیکا سا مسکرا دی۔ جب اس کی نظر زیکے پر پڑی، اسے ہاتھ اور ماتھے پر چوٹ آئی تھی، خون نکل رہا تھا۔ گھر چلیں؟ اس کی جانب سے نظریں چراتے وہ گھر کی جانب چل دی، جبکہ زاویار اپنی جگہ کھڑا اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا، اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھنساتا وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ یہ دنیا بہت حسین ہے، مگر تم اس کا حصہ زیادہ دیر تک نہیں بن سکتے۔ تم زیکے ہو، ایسی حسین زندگی تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ تمہیں چوٹ لگی ہے۔ وہ اس کے روم میں آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا جب وہ اپنا باکس اٹھائے اس کے قریب آئی۔ زیکے بنا کچھ بولے آتے بیٹھا تھا، ایسا کرنے کی وجہ سے وہ اس کے بے پناہ قریب آ گیا تھا۔ مسفرہ کی رنگت میں سرخیاں سی کھل گئی تھی، جس طرح سے اس شخص نے اس لڑکی کی مدد کی تھی۔ مسفرہ کا دل مزید اس کی جانب جھک گیا، وہ ہر لمحے بدلتی اپنی فیلنگز پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے زخم صاف کرتے مسفرہ کے ہاتھ بہت بار کانپے تھے، کیونکہ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ اس کی گرم نگاہوں کے پرحدت لمس مسفرہ کی پلکیں لرزنے لگیں، رنگت خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ اس شخص کو ہوش میں لانے کے لیے اس نے 1-2 بار اس کے زخم پر زور سے دبایا بھی تھا، مگر اس پر ذرا سا اثر بھی نہیں ہوا۔ میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا، تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ باکس بند کرتے دور کرنے لگی جب زاویار نے اس کے ہاتھوں سے باکس پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ کون سا سوال؟ اس کی دیوانہ وار گہری نگاہوں پر وہ پزل ہوتے بولی۔ سوال جانتی تھی مگر اس کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیسے جیون ساتھی کی خواہش تھی تمہاری؟ سوال دوبارہ سے دہرایا گیا، کیونکہ وہ اس کا جواب جاننے کے لیے بے چین تھا،
میں جواب نہیں دینا چاہتی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے اٹھنے لگی تھی جب زیکے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اپنی جانب کھینچتا پیچھے بیڈ پر جا گرا۔ مسپرا کی سانسیں منتشر ہوئی۔ میں اپنے سوالوں کا جواب لینا جانتا ہوں۔ اس کی گردن سے شال نکالتا وہ اس کے سیاہ بالوں میں چہرہ چھپائے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکی تھی۔ مجھے عادی نہیں ہونا تمہارا، مگر میں ہو رہا ہوں۔ ایک دن نہیں گزار پایا، ساری زندگی کیسے گزرے گی تمہارے بغیر؟ اس کی دھڑکنوں کا ساز سنتا وہ اس کی گردن پر لبوں سے اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتا اپنی بے قراری بیان کر گیا تھا، جبکہ مسپرا اس منہ زور شخص کو کبھی بھی اس کی منمانیاں کرنے سے نہیں روک پائی تھی۔ اس وقت بھی اس کی پناہوں میں سمٹتی وہ اس کے بہت بار پوچھنے پر بھی اس کے سوال کا جواب نہ دیتی، اس شخص کو مزید ضد دلا چکی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بڑھتی شدتیں مسپرا کو اس کے چوڑے وجود میں سمٹنے پر مجبور کر گئیں۔ وہ آنکھیں موندے نیند کی آغوش میں جا رہا تھا جب اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایسے ہی آنکھیں موندے لیٹا رہا، وہ اس کے حواسوں پر غنودگی چھا رہی تھی، مگر پھوڑے کے مانند دکھتے سر کی وجہ سے پوری طرح سے نیند غالب نہیں ہو رہی تھی۔ ایزل اس کے قریب آتے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتی اس کے قریب ہولے سے جھکی، جیسے اندازہ لگانا چاہتی ہو کہ وہ سو رہا تھا یا نہیں۔ کچھ لمحوں بعد ایزل کا گداز ہاتھ اسے اپنی پیشانی پر محسوس ہوا۔ انہیں تو بہت سخت بخار ہے، واحد سب کو بتانا چاہیے۔ کچھ لمحوں بعد اس کی دلکشی میں ڈوبی آواز آریان کو اپنی سماعتوں میں اترتی سنائی دی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، آریان نے آنکھیں کھولتے اس کی کلائی کھینچی۔ ایزل اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ لبوں سے برآمد ہوتی چیخ کے ساتھ وہ پوری کی پوری اس کے سینے پر آن گری تھی۔ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ اس کی سلکی بال کیچر سے نکلتے آریان کے چہرے کو ڈھانپ گئے تھے۔ بالوں سے اٹھتی دل فریب مہک آریان کی سانسوں کو مہکا گئی تھی۔ مجھے اپنی تکلیف کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں ہے۔ میری بیماری میں کوئی میرے قریب آئے، مجھے یہ بھی سخت ناپسند ہے۔ ایزل کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار قائم کرتے وہ بوجھل سرگوشیانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ ایزل کا سر اس کے کندھے پر تھا، جبکہ اس کے بولتے لب اپنی گردن پر محسوس کرتے ایزل کی سانسیں تھمنے لگیں۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ایزل کو اپنی کمر پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس لمحے کوئی مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ آریان کے پیر اس کے گداز پنڈلیوں کو چھو رہے تھے۔ ایزل کے پورے وجود میں برق کی دوڑ گئی۔ مگر تم سے اپنا سب کچھ بانٹنا چاہتا ہوں، اتنی اہم ہو چکی ہو تم مجھے۔ دوبارہ کبھی دور جانے کی بات مت کرنا۔ آریان خانزادہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر تمہاری دوری نہیں۔ بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں میں، مگر تمہارے معاملے میں میرا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے دھوکہ مت دینا۔ پوری دنیا اگر میرے خلاف ہو جائے برداشت کر سکتا ہوں، مگر تمہاری بے رخی نہیں سہ پاؤں گا۔ اس کے چہرے، گردن اور کندھے پر اپنے لبوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا وہ اس کی جان نکال گیا تھا۔ وہیں اس کے کیے جانے والے لفظوں کے اقرار ایزل کے دل و دماغ کو مزید اس شخص کا گرویدہ کر کے اس سکڑو اور انا پرست شخص کو اس کی بیوی کے دور جانے کے خوف نے اظہار کرنا اور جھکنا سکھا دیا تھا، جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایزل کی گہری ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتا وہ کروٹ بدلتا، اس کا سر تکیے پر رکھتا پوری طرح سے اس پر حاوی ہوا۔ ایزل اس وقت اس سے نظریں ملانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی رنگت بہت زیادہ ریڈ ہو چکی تھی، مگر اس وقت اس شخص کی سحر انگیز شخصیت اور لفظوں کی رخ خیزی نے اسے ہر طرف سے بیگانہ کر دیا تھا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اس کے وجیح نقوش کو تکتے بہت مشکل سے اس کے لبوں سے یہ الفاظ برآمد ہوئے۔ وہ اسی شخص کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس میں کوئی دو رائے تھا ہی نہیں۔ وہ بس اس وقت سے ڈرتی تھی جب اس اکڑ شہزادے کا دل اس سے بھر جاتا یا وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ وہ اب تک ہر درد برداشت کرتی آئی تھی، مگر یہ درد اس کی جان لے لیتا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ آریان نے اس کے دہکتے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کو اب بھی بہت سخت بخار تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے اعصاب کو سنبھالے ہوئے تھا۔ آپ کے ارد گرد ہر وقت اتنی حسین اور اسٹائلش لڑکیاں رہتی ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی بھی پسند آ سکتی ہے، پھر میں کیا کروں گی؟ ایزل اپنے دل کا خدشہ جھجکتے ہوئے اسے بتا گئی، مگر اگلے ہی لمحے آریان کا جاندار کہکا اس کی رنگت مزید سرخ کر گیا۔ غیان داور جو غصے اور اشتعال کے عالم میں اس پر جھکا تھا، اب دھیرے دھیرے ان لبوں کی گدازیت اور سانسوں کی دل فریب مہک پر اس کی گرفت میں نرمی آئی۔ غصہ اب عجیب سی بے خودی میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کی گردن پر گردش کرتی غیان کی انگلیاں روحا کی جان مزید عذاب میں ڈال رہی تھیں۔ وہ مسلسل ہاتھ ہلاتے انہیں آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جب کچھ لمحوں بعد اس شخص کی بڑھتی بے باکی پر اس کی مزاحمت ہلکی پڑ گئی۔
اسے اپنے لبوں پر درد کا احساس ہوا، سانسیں رکنے کے قریب تھیں، وہ بھیڑیا اس کے لبوں کو زخمی کر چکا تھا۔ روحا کی رنگت اتنی سرخ تھی کہ جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر غیان نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش دی تھی، اس کا نچلا لب ہلکا سا زخمی ہو چکا تھا۔ غیان اب اس کے سامنے کرسی سے ٹیک لگائے پرسکون بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو ایسے ہی تو کمزور کرنا تھا اس نے، جو اس کے سامنے اس کے جانی دشمن کا ذکر کر کے اسے پاگل کر دیتی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا یہ اس کی اپنی غلطی تھی۔ تم ایک گھٹیا کمینے ہوس پرست بھیڑیے ہو، اگر اتنی ہی ہمت ہے تو میرے ہاتھوں کو آزاد کر کے ایسی کمینگی بھری حرکت کر کے دکھاؤ نا، وہ چیختے ہوئے بولی تھی، جبکہ غیان کی نظریں اس کی سانوری پرکشش رنگت پر تھی جو شدید غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں کا منظر اب بھی ہوشربا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم بھی کبھی اتنی حسین لگو گی کہ میں ایسا کچھ کر جاؤں گا۔ مجھے لبھانے کے لیے ہی اپنے حسن کو ایسا نکھارا ہے نا تم نے، 2 سال سے یہی کر رہی تھی تم، غیان داور کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش۔ غیان اس کی جان چکھا اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسوں کا گرم نم چھوڑتے اسے مزید آگ لگا گیا تھا۔ روحا مر سکتی ہے مگر تمہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر میرے بس میں ہو تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ روحا کا مسلسل ہاتھوں کو آزاد کروانے کے چکر میں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ کیوں ظلم کر رہی ہو خود پر؟ غیان داور کی گرفت اتنی بھی کمزور نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ وہ دوبارہ اس کی جانب جھکنے لگا تھا جب اس کے موبائل پر آتی کال پر اس نے فوراً سے کال اٹھائی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس کے خوبرو چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ گڈ۔ فون بند کرتے اس نے اپنے آدمی کی بھیجی گئی تصویریں اوپن کی تھیں۔ اسکرین پر نظر پڑتے وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، جبکہ دوسری جانب روحا بہت غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ کال بہت اہم تھی، اسی خاطر فوراً سنی گئی تھی، مگر ایسا تھا کیا کہ اس شخص کا مسکراتا چہرہ اسکرین کو دیکھ کر ہی ایک دم سے غضبناک ہوا۔ یہ اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ غیان کی آنکھوں سے خون نکل پڑا تھا، جو دیکھ کر روحا کو بہت سکون ملا۔ تمہاری ایسی حالت کرنے والا زیکے کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا یقیناً۔ روحا کی بات پر اس کی قہر آلود نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ اس نے موبائل پر موجود مسفرہ کی تصویر روحا کے سامنے کی۔ اس لڑکی کی بے پناہ معصومیت اور بے تحاشا حسن دیکھ کر روحا بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ آنکھوں میں ستائش سی بھر گئی۔ پسند آئی تھی مجھے، مگر وہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی منکوہا کے سامنے یہ بول رہا تھا، اور پھر چاہتا تھا وہ اس کی تابعدار بن کر رہے۔ تم تو کسی کی بیوی بھی اٹھا کر لے آؤ، اتنا افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ روحا کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس شخص کی کمینگی اور گھٹیا پن کی انتہا جانتی تھی، وہ کسی بھی حد تک گر سکتا تھا۔ زاویار کمال کی بیوی۔ غیان نے انتہائی نفرت بھرے انداز میں یہ الفاظ ادا کیے، جبکہ روحا کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد سمجھتے اگلے ہی لمحے کہکا لگا کر ہنسی، اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ غیان خون آلود نگاہوں سے اس کا یہ مذاق اڑاتا انداز دیکھ رہا تھا۔ مظلوموں پر تو بڑا زور چلتا ہے تمہارا، اب دیکھتی ہوں کتنے بڑے غنڈے ہو تم۔ زاویار کمال کی بیوی کو ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، تمہارے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ تمہارے آدمی انہیں اکٹھا بھی نہیں کر پائیں گے۔ روحا بھی سرخ نم آلود آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے اب کی بار سنجیدگی سے بولی تھی، جب غیان نے آگے ہوتے اس کا جبڑا آنے گریت میں لیا تھا۔ تمہارا شوہر تمہارے سامنے بیٹھ کر دوسری عورت کی بات کرے، تمہیں ذرا فرق نہیں پڑا کیا؟ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روحا کی آنکھوں سے مارے تکلیف کے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر۔ روحا اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے اس زاویار کمال کی بیوی کو اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کر لاؤں گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ غیان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ روحا کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ میری بد دعا ہے، اس سے پہلے اللہ کا قہر نازل ہوگا تم پر، تم اس معصوم لڑکی تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ روحا چلائی تھی جب اس کی بات پر غیان داور اپنی جگہ پر لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ آگے کو جھکا تھا۔ کیسی بیوی ہو تم، اپنے شوہر کو بد دعا دے رہی ہو؟ غیان کی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ چکی تھی۔ جو شخص لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا ہے اسے اس کی بیوی سے یہی مل سکتا ہے۔ روحا اس سے خوف اب بھی نہیں کھا رہی تھی۔ آج تک کبھی کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بنا ہاتھ نہیں لگایا۔ اس شخص کی بات پر روحا کا دل چاہا تھا اس کا منہ توڑ دے۔ تو کیا پھر اس سے تمہارا حرام کام ثواب میں بدل گیا؟ نامحرم ہے وہ تمہارے لیے، زنا کہتے ہیں اسے جو تم کرتے ہو۔ باز آ جاؤ ان کاموں سے ورنہ بہت بھاری عذاب میں مبتلا ہوگے۔ روحا دانت پیستے بولی تھی، تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے، پھر میری بھلائی کیوں چاہتی ہو؟ کیوں اصلاح کر رہی ہو میری؟ ہونے دو عذاب کا شکار۔
اس کی ٹھوڑی کو تھام کر اسے نرمی سے سہلاتے وہ اپنی بے انتہا سرخ آنکھوں سے اسے گھور گیا تھا۔ ہر بات کا دو بدو جواب دینے والی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لاجواب کر دیا نا گیان داور نے روحا داور کو، مجھے اس دلدل میں دھکیلنے والی تم ہو، اسی خاطر اب اپنے دل پر بڑے بوجھ کی وجہ سے مجھے اس سے باہر لانا چاہتی ہو۔ مگر ایک بات بتاؤں، اب بہت دیر ہو چکی ہے روحا داور، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اب ساری زندگی میرے ساتھ ساتھ تم بھی اسی عذاب میں مبتلا رہوگی، اور بچے گا تو وہ تمہارا زاویار کمال بھی نہیں۔ سنا ہے بہت دھوم دھام سے شادی کیا اس نے، آخر کو کزن ہے میری طرف سے بھی تو شاندار تحفہ ملنا چاہیے نا بھابھی صاحبہ کو۔ اپنی بات مکمل کرتا اس کی زرد پڑتی رنگت جو گہری نگاہوں سے دیکھتا، وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے ایک بے باک گستاخی کرتا پلٹا تھا اور اس کے ہاتھوں کو کھولتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ روحا بنا خود کو آزاد کیے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، چہرہ پوری طرح سے بھیگ گیا تھا۔ وہ شخص جو کچھ بھی بول کر گیا تھا اس میں کس حد تک سچائی تھی اور وہ اس کی ذمہ دار تھی، یہ بات روحا داور سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ کے ارد گرد ہر وقت اتنی حسین اور اسٹائلش لڑکیاں رہتی ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی بھی پسند آ سکتی ہے، پھر میں کیا کروں گی؟ ایزل اپنے دل کا خدشہ جھجکتے ہوئے اسے بتا گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے آریان کا جاندار کہکا اس کی رنگت مزید سرخ کر گیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ ایزل اس کے سینے پر ہتھیلیاں جماتے اسے خود سے دور کرتے بیڈ سے اٹھی تھی، مگر اس کا دوپٹہ وہیں آریان کے نیچے ہی دب گیا، جس کے بغیر وہ باہر تو جا ہی نہیں سکتی تھی۔ تم مجھے اتنا ٹھرکی اور دل پھینک سمجھتی ہو؟ آریان سر کے نیچے بازو رکھے اس کی دل نشیں سراپے کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ دو گرل فرینڈز ہیں آپ کی، اور بھی مزید کتنی نکل آئیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے وہاں سائڈ پر پڑا آریان کا کوٹ اپنے گرد اوڑھتے اس کی بے باک نگاہوں سے خود کو کور کیا تھا۔ آریان اسے جواب دینا چاہتا تھا، مگر اسے اپنی آنکھیں بالکل بند ہوتی محسوس ہوئی، بھاری بوجھ سا آن پڑا تھا۔ ایزل میڈیسن نکالتے اس کے قریب آئی۔ میڈیسن لے لے پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایزل اس کی آنکھیں مونتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا، تم بھی جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی آنکھیں نہیں موند پایا۔ آپ کو اتنا تیز بخار ہے، میں کیسے سو جاؤں؟ ایزل کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، مگر اب کی بار آریان کی جانب سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ ایزل آگے ہوئی تھی اور اپنا نازک بازو اس کے چوڑے کندھے کے گرد حمائل کرتی اپنی پوری طاقت صرف کرتی اسے ذرا سا اوپر اٹھایا، جس چکر میں اس کی سانسیں بھول چکی تھی۔ اتنی تگدوں کے نتیجے میں بازو سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ دوا کھا لے۔ اس کے لبوں کے قریب میڈیسن اور پانی کا گلاس لاتے اس نے بہت مشکل سے آریان کو دوا کھلائی تھی، جس دوران آریان نے سہارا لینے کی خاطر ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا، جس پر گھبراہٹ کے مارے ایزل کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لرزتے بچا تھا۔ لرزتے ہوئے ہاتھ سے گلاس واپس رکھتے اس نے پھر سے سہارا دیتے آریان کو پیچھے لٹایا۔ وہ شخص اپنا پورا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ ایزل اتنی سی مشقت سے ہانپنے لگی تھی، وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ یہ شخص ابھی بھی بہت حد تک حواسوں میں تھا، جو محسوس کرنے کے بعد وہ اس سے دور ہو کر بیٹھتی اب دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ اس کے گداز روئی جیسے ہاتھوں کی ملامت اتنی سکون بخش تھی کہ اسے اپنی تکلیف میں کمی ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کب پرسکون ہوتا نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا تھا، اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ ایزل پوری رات اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اس کے خوبرو چہرے کو تکتی، اس وقت تک وہاں سے نہیں گئی تھی جب تک آریان کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ جس انسان کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پائی تھی، اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی وہ۔ اپنی نادانی پر مسکراتی وہ اس کے روم سے نکل آئی۔ اس نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ سے آریان کو آفس جوائن کرے گی۔ جذبات اپنی جگہ، یہ لوگ اسے جتنی محبت اور مان دیں، مگر بچپن سے وہ بہت خوددار تھی، اسے ہمیشہ سے اپنا بوجھ خود اٹھانے کی عادت تھی۔ اسے یہاں بنا کوئی کام کیے رہنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے اس نے واپس سے آفس جوائن کرنے کا ہی فیصلہ کیا۔ دور پہاڑوں سے ڈھکی وادیوں کو گھورتے وہ اپنے روم کی کھڑکی میں گمسم سی کھڑی تھی۔ ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، اب تمہیں میرے نام کا ہو کر تو رہنا پڑے گا، مگر میرے ساتھ نہیں، تم میرے گھر میں رہو گی بحفاظت۔ دنیا والوں اور تمہارے گھر والوں کے سامنے ہم ایک خوشحال کپل کی طرح ہی ہوں گے۔ تم بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہاری فیملی خوش رہے، وہ اس سب سے بہت خوش ہے، تمہارا مقصد پورا ہوا اس شادی سے۔ نفرت تو تمہیں بھی مجھ سے ہے، ساتھ تو تم بھی میرے نہیں رہنا چاہتی تھی، یقیناً تم میرے اس فیصلے سے کوئی سوال نہیں اٹھاؤ گی۔
میرا اس شادی سے کیا مقصد تھا اور میری ضد سے بھی تم بھی اچھی طرح واقف ہو، ضد پوری ہو چکی ہے، مقصد بھی جلد ہی پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میری اولاد کو پالنے کے لیے ساری زندگی میرے نام سے جڑ کر رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ اگر تمہیں میری طرح میری اولاد بھی برداشت نہ ہوئی تو وہ چھوڑ کر جانا بھی تمہاری مرضی ہوگی، میری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوگا۔ اس شخص کے اپنے آبائی گھر جنت آشیاں بھیجنے سے پہلے ادا کیے بے حسی بھرے الفاظ اب بھی اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ اس کا چہرہ اس وقت ہر احساس سے عاری تھا، اس کی آنکھوں میں سرد پن چھایا ہوا تھا۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سنگت میں گزرے وہ 2 دن کیا صرف ایک ضد تھی، کیا واقعی اس شخص کے دل میں کچھ ایسا نہیں تھا؟ لیکن مسفرہ کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی قربت کے لمحوں میں اپنے لیے بے خودی اور دیوانگی محسوس کر چکی تھی۔ وہ صرف ایک ضد نہیں تھی، مسفرہ مان ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے اندر سناٹے چھائے ہوئے تھے، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کب دل و دماغ اس شخص کے دیوانے ہوئے تھے، مگر وہ اس شخص کے سامنے اتنی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ اسے کہہ سکتی کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اسے اپنی محبت سے سدھارنا چاہتی ہے۔ مسفرہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا مگر باہر موجود انسان نے اس کی اجازت کے بغیر اندر آنا مناسب نہیں سمجھا۔ مسفرہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا، سامنے کھڑے وزیر کمال کو دیکھ کر وہ دروازہ کھول گئی۔ وہ اسے بہت اچھے لگتے تھے، ان سے مل کر ہمیشہ اپنے باپ جیسی شفقت محسوس ہوتی تھی اسے یہ مہربان انسان کہیں سے بھی اس وحشی شخص کے فادر نہیں لگتے تھے۔ انکل آپ پلیز اندر آئے، اس نے انہیں اندر آنے کا کہا، جس پر وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل نہیں ہوئے۔ ہم نے سوچا ہماری پیاری بیٹی بور ہو رہی ہوگی تو کیوں نہ آپ کو آپ کے اس گھر کا وزٹ کروا دیں جو اب آپ کی ذمہ داری ہی ہے۔ محبت پاش لہجے میں بولتے انہوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا، جس پر مسفرہ اس بات میں سر ہلاتی ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس گھر کی خوبصورتی کا اندازہ تو اسے اس کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی ہو چکا تھا۔ نہایت ہی خوبصورت جگہ پر بنایا گیا تھا جو اتنا وسیع و عریض تھا کہ اسے دیکھتے دیکھتے مسفرہ کو اپنے پیر دکھنے لگے۔ اتنا بڑا سوئمنگ پول دیکھ کر تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ ان موصوف کا جم خانہ بھی جدید طریقے سے بنایا گیا تھا، جسے مسفرہ نے ایسے خفکی بھرے انداز میں دیکھا تھا جیسے سامنے اس کا جم نہیں بلکہ وہ خود ہی کھڑا ہو۔ ڈیڈ ہم گارڈن ایریا میں جا رہے ہیں، بائے۔ وہ کوریڈور میں کھڑے تھے جب ارمان اور یومان اپنے روم سے نکلتے باہر کی جانب بڑھے۔ انہوں نے مسفرہ کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مسفرہ نے نوٹ کیا تھا صبح بھی جب وہ آئی تھی تو یہ دونوں اس کی جانب سے ایسے ہی منہ موڑتے وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ مسفرہ کو ان کے اس رویے اور ناپسندیدگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ راسم نے اسے بہت اچھے سے ویلکم کیا تھا۔ ان سب بھائیوں میں اسے ایک وہی سمجھدار اور سلجھا ہوا لگا تھا۔ ارمان یومان آپ کی بھابھی بھی کھڑی ہیں یہاں، ملیں آپ ان سے۔ وزیر صاحب کو ان دونوں کا مسفرہ کو اگنور کرنا بہت برا لگا۔ ان کی آواز میں تنبیہ کے ساتھ ساتھ وارننگ محسوس کرتے وہ دونوں انہی قدموں پر پلٹے تھے۔ ہیلو، ارمان نے ہاتھ اٹھا کے بے دلی سے اسے مخاطب کیا، جبکہ یومان منہ بنائے ایسے ہی کھڑا رہا۔ مسفرہ کے اس بات میں سر ہلا کر جواب دینے پر وہ دونوں باپ کو دیکھتے باہر نکل گئے۔ بیٹا ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، دونوں 18 سال سے اوپر کے ہیں، بچے تو نہیں کہوں گا مگر نادان ضرور ہیں۔ کسی بھی گھرانے کو مکمل طور پر پروان چڑھانے اور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے عورت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، مگر میرے چاروں بچے بنا ماں کے بڑے ہوئے ہیں۔ ان کی شخصیات میں کچھ ایسے خلا رہ گئے ہیں جنہیں میں پر نہیں کر پایا۔ سب سے زیادہ بگاڑ زاویار کی شخصیت میں آیا ہے۔ عورت کے معاملے میں اس کے حوالے سے بہت پریشان رہتا تھا، مگر یقین مانو بیٹا اب آپ کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد میرے دل پر پڑا بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آپ اسے سنبھال لو گی۔ نیک بیویاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو بھی بہت جلد احساس ہو جائے کہ وہ کس قدر قسمت والا ہے۔ وزیر صاحب اسے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے، جبکہ ان کی باتیں دھیان سے سنتی مسفرہ تلخی سے مسکرا دی تھی۔ وہ شخص اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، قسمت پر کیا خاک ناز کرتا۔